اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس سے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر آدمی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور اسے کیا کہتی ہے؟ ناظرین کرام، اگر آدمی نیک ہو تو قبر اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے اور اس کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، اور اگر بدکار آدمی ہو اور وہ اللہ کی مان کر اس کے مطابق زندگی نہ گزاری ہو تو پھر اسی حساب سے قبر اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مسلمانوں کے بہت ہی بڑے خلیفہ اور حاکم گزرے ہیں۔ ناظرین کرام، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے زمین کو انصاف و عدل سے بھر دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھنے لگے تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے کہ آس پاس والے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ رو رہے ہیں، اور لوگوں نے آپ کے پاس آنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہاں پر جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور جنازہ پڑھنے کے بعد آپ دوسری قبر پر جا کر رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، تو آخر آپ کے اس رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں قبر کے پاس کھڑا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قبر مجھ سے کوئی بات کر رہی ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ قبر آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ قبر مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ جو بندہ میرے اندر آتا ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ تو عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر کو کہا کہ تم ہی بتا دو تم مردے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو؟ تو قبر کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں کہ میں اس کے جسم کا سارا گوشت کھا جاتی ہوں، اور اس کی انگلیوں کے پوروں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کے بازوں کو اس کے جسم سے جدا کر دیتی ہوں، اور یوں اس کے سارے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا کرنے کے بعد باقی بچنے والی ہڈیوں کو بھی کھا جاتی ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ قبر نے میرے ساتھ یہ باتیں کی اور مجھے رونا آ گیا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی قبر میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب قبر ہمارے جسم کے گوشت کو کھا جائے گی اور ہمارے ہاتھوں کو بازوں سے جدا کر دے گی اور جسم کے ہر حصے کو دوسرے سے جدا کرنے کے بعد بچنے والی ہڈیوں کو بھی کھا جائے گی، تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا معلوم کہ قبر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، اس لیے یہاں پر ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث شریف سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کو صرف ایک مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو قبر کے اندر ہماری جنت ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو یہی قبر ہمارے لیے جہنم بن جائے گی۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم سے بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔